بہت زیادہ ضروری ہو گیا، کیونکہ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں اور بچوں کی اپنے والدین سے نہیں بن رہی، والدین بچوں سے نالاں ہیں، اور ایک عجیب و غریب قسم کا وہ گھر میں ماحول بنا ہوا ہے، بات چیت بھی ختم ہے، اور کچھ والدین اپنے بچوں کی شادی بھی نہیں کر رہے۔ تو میں نے سوچا کہ اسی سوال کو لے کے چلتے ہیں، تو یہ اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے یہ جو والدین ہیں اور بچے ہیں، یہ کس طرح سے اپنے جو ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور وہ کتنے ضروری ہیں دین کی روشنی میں۔ نہیں، ضروری تو بہت ہیں جی۔ ہم لوگ تو ایک سوشل سیٹ اپ میں رہتے ہیں، اور ہم لوگوں کی یہاں کی جو سینٹرل ایشیا کی جو گروتھ ہے وہ ذرا اور طرح سے، آپ چلے جائیں یورپ، یو کے، کینیڈا شینیڈا، ادھر چلے جائیں، ادھر وہاں پر سسٹم اور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ جیسے ہی 17-18 سال کا بچہ ہوا تو وہ کوشش کرتے ہیں نکلے گھر سے باہر، کسی طرح سے جائے، اپنا کمائے۔ اور یہ کافی حد تک اسلامی فلسفہ بھی ہے اس کے پیچھے، کہ پرندے جب تھوڑے سے اڑنے کے قابل ہو جائیں تو وہ جائیں، اپنے آشیانے سے نکلیں، اپنی روزی روٹی کمائیں، اپنا آشیانہ بنائیں وہاں پہ۔ تو یہ ایک فطرت بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ ایک سیٹ اپ کے اندر رہتے ہیں، سوشل سیٹ اپ ہے ہمارا، ہم لوگ بہت قریب سے ریلیشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو بنیاد ہے، ہماری بنیادوں میں ان ریلیشنز کی بڑی اہمیت ہے۔ اور وہ ریلیشنز کی اہمیت صرف ایسے ہی نہیں ہے، اس کے بڑے ایفیکٹس ہیں لائف کے اوپر۔ ان کے ریلیشن میں دیکھیں، سب سے پہلے تو اولڈ ہاؤسز نکل آئے، ہم سے بہت پہلے سے نکل آئے، کہ ابا پرانا ہو گیا ہے یا اماں پرانی ہو گئی ہے، خدمت نہیں ہو سکتی، تو اس کو فاؤنٹین ہاؤس یا وہ جو بھی اولڈ ایج ہاؤسز جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے چھوڑ آتے ہیں ان کو، اور بس اس کا خرچہ پانی وہاں پہ دے دیا۔ بلکہ کئی تو ایسے بھی ہیں کہ وہ خرچہ بھی خود ہی اٹھاتے ہیں، اور بیٹا کہتا ہے جی میں تو صبح نوکری بھی جانا ہوتا ہے، ماں کا کون خیال کرے، باپ کا کون خیال کرے۔ یہاں پہ ایک جیسے سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جی، بابے سارے مائیاں اکٹھے ہوں گے، ان کا دل لگا رہے گا جی۔ وہاں پر تنہائی بڑا عذاب بن گیا ہے اس سیٹ اپ کے اندر۔ یقین کریں کہ جیسے جیسے وہ لوگ اس بارے میں ذرا کمرشل ہوتے جا رہے ہیں نا، کہ جی بچوں کو فوری طور پہ باہر نکالیں، تو بچے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی فوری طور پہ باہر نکالتے ہیں اپنے والدین کو، جس طرح والدین دھکے دے کے باہر نکالتے ہیں، چل نکلتے رہے، ٹائم ہو گیا نوکری کا، بھاگ اب جا کے اپنا کام کر۔ تو جب وہ سیٹل ہوتا ہے نا اور دیکھتا ہے کہ اب باپ ذمہ داری بن گیا، تو وہ کہتا ہے چل تو بھی نکل، شاباش۔ تو یہ وہاں پہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، ریلیشنز آپس میں قائم رکھنا وہاں پہ رہ ہی نہیں گیا ہوا، اتنی اس کے بیچ میں کیلکولیشنز آ گئی ہوئی ہیں۔ ہم لوگ تو یہاں پہ بڑی سعادت سمجھتے ہیں اس چیز کو، کہ خدمت کا موقع مل رہا ہے والدین کی، والدین بڑھاپے میں اگر آپ کو مل جائیں تو بڑی نعمت کی والی بات ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور سرکار یہ آیت آئی ہوئی کہ ان کو اف تک نہ کہیں، یعنی کہ جیسے بچپن میں بچے بہت زیادہ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کتنے پیار سے ایک ہی بات کو 20 دفعہ بھی ریپیٹ کر کے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بیٹا اس کو ایسے بولو، ایسے کرو، ایسے بڑے پیار سے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہی حالت کہتے ہیں کہ والدین کی بڑھاپے میں بچپن جیسی ہو جاتی، بچوں جیسی عادات ان کی ہو جاتی ہے، وہ کچھ چیزوں کے اوپر ضد کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو وہ ذرا ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں۔ تو وہاں پر کہا گیا ہے کہ ان کی بات کو سنو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو اف تک، اف کا مطلب یہ کہنا اف، کہ بھئی میں تھک گیا ہوں اس ڈیوٹی سے، یا یہ میرے اوپر یہ گراں گزر رہی ہے، یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اتنا اسٹرانگ یہ ماں باپ کا اور اولاد کا جو ریلیشن ہے نا جی، یہ بڑا اسٹرانگ ریلیشن ہے ہمارے۔ اب بات وہی ہے کہ جیسے جیسے ہم، سرکار والا صاحب کا شعر ہے نا کہ پل بھر میں زمیں بوس وہ ہو جاتی ہے واصف، تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے۔ تو وہ بنیادوں سے جب ہماری تعلیمات نیچے سے کھسکنا شروع ہوں گی تو اوپر والی ہمارے ٹھہر نہیں سکتی، ہمارے تو اوپر سے گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری بنیادوں کے اندر یہ سارے ایتھکس، یہ ساری سوشیلٹی، یہ سارے نارمز جو ہیں یہ پہلے سے موجود ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ سرکار والے صاحب کا بڑا قیمتی جہاں سے یہ ساری بات شروع ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے، ہماری اولادیں ہم کو بہت کچھ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے۔ اب یہ ایک وہ کہہ لیں جنریشن گیپ، اس کو جو عام
آج کل جو لینگویج چلی جنریشن گیپ ہے جی کہ جی ابا جی پرانی دور کے ہیں وہ بات نہیں سمجھتے, اب دور بڑا تبدیل ہو گیا ہے, ہماری یہ ضروریات ہیں, ہمارے یہ معاملات ہیں, ہم نے اس کو ایسے لے کے چلنا ہے. لیکن دوسری طرف کہا گیا کہ ایک سرکار نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا اس نے اپنے رب کو کیا ماننا ہے. یعنی کہ والد جو ہے وہ رب کی ربوبیت کا ایک حصہ بنا ہوا ہوتا ہے. رب پالنے والے کو کہتے ہیں جی, اس کا جو لغوی معنی جو ہے رب پالنے والا. اب جو پال رہا ہے آپ کو وہ ربوبیت کی صفت ادا کر رہا ہے کہ وہ رب کے اس فیصلے کو آپ کے ساتھ نبھا رہا ہے کہ وہ بھی آپ کو پال رہا ہے, نرشمنٹ کر رہا ہے. گھر میں کوئی جانور آ جائے تو آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں, یا کوئی غریب آ جائے, کوئی آ جائے, آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں, تو وہ آپ بیسکلی رزق تو اللہ دے رہے ہیں, آپ اس میں ایک ربوبیت کا حصہ بن رہے ہیں. تو یہ اتنا تیز یہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے. اب اس کے بیچ میں تضاد کہاں پہ آ کے کھڑا ہوا؟ تضاد آگے کھڑا ہوا کہ جہاں پہ یہ ساری باتیں اپنے حدود و قیود سے باہر نکل جاتی ہیں. آپ نے اس میں اپنے سوال میں ایک چھوٹا سا ذکر کیا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کر رہے, یا لیٹ کر رہے ہیں, یا اپنی چوائس اس کے اوپر تھوپ رہے ہیں. اچھا یہ تو خیر ابھی آ کے ہوا ہے, اب سے تھوڑا عرصہ پہلے تک اس وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی تھیں. یہ جتنے بھی فیوڈل لارڈز ہمارے جو سندھ والے ایریا میں کہ جی وہ بیٹی کی شادی نہیں کر رہے کیونکہ وہ بیٹی کو حصہ نہ دینا پڑ جائے. خاندان میں کرو جی, خاندان کے اندر نہیں مل رہا رشتہ تو بیٹھی ہوئی ہیں خواتین. اور اس دور میں تو یہ بھی ہوا ہے کہ سننے میں آتا جی قرآن سے شادی کر دی ہے. بالکل ہے نا جی, سنا نہیں جی آپ نے ایسی بات کہ جی قرآن سے بس جی, اب قرآن سے کون سی شادی ہوتی ہے بھائی, نعوذ باللہ. تو یہ کام بھی ہوتے رہے. اب وہ سوچ تھوڑی اور طرح سے تھی, اور یہ والی جو اب سوچ چل رہی ہے نا کہ اولاد کے گم ہو جانے کا ڈر بھی ہے, ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جائے, انسیکیورٹی. کہ وہ کس نے مجھے بڑا مزیدار ایک سنایا تھا کہ بہویں لے گئیں پوت, بہویں ہیں, بہویں لے گئیں پوت, بیٹیاں لے گئے بھوت, ہم بیٹھے اوت کے اوت. تو یہ وہ جانا اس نے بھی ہے, جانا اس نے بھی ہے. اب والدین کو یہ بات تو سوچنی چاہیے کہ کہیں تو ہم بھی تو یہیں پہ کھڑے ہوئے تھے, ہم بھی اپنے والدین کے گھر چھوڑ کے آئے ہیں ایک ایج کے اندر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خاص طور پہ کہا کہ اگر دو محبت کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے درمیان سب سے اچھا رشتہ نکاح کا ہے. سبحان اللہ. نکاح کرتے ان کا, سرکار نے کہا. لیکن اتنی رکاوٹیں ڈال دی جاتی ہیں, ڈیمانڈز اس طرح کی ہوتی ہیں. لڑکے کو اگر کوئی پسند آ بھی جاتی ہے تو جو مدر ہے وہ یا فادر ہے وہ اس میں اتنے عیب نکال لیتے, اتنے نقص نکال لیتے ہیں اور وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو مطلب اب اگر محبت کی شادی کی تو جو ہے میں کہتا ہوں کہ اجازت ہونی چاہیے, ضروری ہے, ضروری ہونی چاہیے. آدھے سے زیادہ کام تو کر دیا ہے آپ کے برخوردار نے, تو لیکن وہ صرف اس چیز کے اوپر کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دینا, کٹ کاٹ یا کچھ بھی اس طرح سے ظاہری یا کوئی بھی ایسی فائنینشیل وہ دیکھتے ہوئے تو وہ انکار کر دیتے ہیں. اچھا یہ ایک اور میں نے دیکھا تھی, وہ لڑکے کی شادی کرنی ہے, اس لڑکی کی 4 بہنیں اور بھی ہیں. اوہو, ہمارے بیٹے پہ تو بڑی ذمہ داری آ جائے گی. شادی آپ ایک سے کر رہے ہیں تو وہ یہ ساتھ سوچ میں آ جاتی ہے بات کہ نہیں جی یہاں شادی نہیں کرنی, اس کی 4 بہنیں اور ہیں تو وہ بہنوں کا بوجھ بھی اس کے اوپر آ جائے گا, تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جس گھر میں سالیاں زیادہ ہونی نہیں چاہیے جی, ایسے گھر ڈھونڈو. جن کے بچے کم ہونے چاہیے, ایسے گھر ڈھونڈو. تو عجیب سی کسی نہ انسیکیور کسی دنیا کے اندر یہ لوگ چلے گئے ہیں. اور پھر بات ہوئی ہے کہ یہ لوگ اپنے فیتھ سے دور ہو رہے ہیں. بیسکلی آپ کو پرورش پہ یقین ہے اپنی, شاید اب نہیں ہے کہ یہ بیٹیاں لے جائیں گی بیٹوں کو
اور بیٹے لے دیں گی بیٹیوں کو. ہونا تو یہی ہے سارا کچھ, لیکن وہ اپنی اس انسیکیورٹی کے اندر کہ میں جب بڑھاپے میں ہوں گا یا ہوں گی تو میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا. اچھا, اب ان کو یہ بھی ایک خدشہ ہوتا ہے کہ بہویں آئیں گی تو اگر بیٹا اپنی مرضی سے لے کے آئے گا تو وہ میری خدمت کرے گی کہ نہیں کرے گی. یہ بھی انسیکیورٹی ہے. پھر وہ کوشش کرتی ہے, اچھا میری کوئی بہن کی بیٹی ہے, خالہ کی بیٹی, ادھر سے ادھر سے, جو ذرا قریب, ذرا مزاج کے قریب ہو تو ہم اسے ذرا سنبھال لیں گے, اپنی خدمت کروائیں گے. حالانکہ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. ساس اور سسر کے حقوق وہ میں آپ سے پہلے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ساری کہانی جو ہے نا یہ رائٹس کی ہے اور ساتھ میں یہ ساری کہانی پریویلیج کی ہے. اب کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ساس و سسر کے اسلام میں حقوق کیا ہے, ذرا بتائیں, روشنی ڈالیں. وہ روشنی ڈالنے سے جو ہے ہی کچھ نہیں. ماں باپ کی خدمت ہے اور اتنی خدمت ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے, ڈھیر و ڈھیر خدمت ہے. اف تک نہ کرنے کی بات ہے, والدین کے آگے سرنڈر کرنے والی بات ہے, والدین کو ربوبیت کی جگہ پہ دیکھنے والی بات ہے, والدین کی خدمت کرنا بالکل اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنے کے برابر کہا گیا ہوا ہے کہ اتنا والدین کے درجات ہیں. کتابیں کھولیں تو پتہ چلے گا کہ زندہ والدین اور چلے گئے ہوئے والدین تو دونوں ہی ہیں نا جی. سرکار فرماتے تھے کہ والدین کدھر گئے ہیں, وہ تمہارے خون کے اندر وہ تو پھر رہے ہیں, تمہیں اپنا ڈی این اے دے کے گئے, اپنا خون دے کے گئے اور تم یاد کر رہے ہو ان کو. پھر آپ کہتے تھے کہ جس طرح سے تم اپنی زندگی میں اپنے والدین سے جا کے مانگتے تھے, اگر وہ چلے گئے ہیں تو اب زیادہ افیکٹو ہے, زیادہ قریب ہو گئے اللہ کے, ہو گئے, اب جا کے ان سے ضرور بات کیا کرو. تو یہ ریلیشن کو بعد از مرگ بھی ڈیولپ کروایا گیا. پھر کہتے تھے جو یاد کے اندر زندہ ہے وہ پھر کہاں گیا. تو ایک میں آپ کو بڑا مزیدار ایک واقعہ سناؤں. ہمارے بڑے قریبی ایک بندے کا یہ واقعہ. بچپن سے باپ نے لگائی پھینٹی. باپ بڑا اگریسو تھا, اس طرح کا مارتا تھا کہ زخم بچے کو پڑ جاتے تھے.